اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن آف فیتھ کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پل صراط کیا ہے؟ جب سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے اور جب سارے سیارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر اور دریا بفر جائیں گے اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی تو ہر شخص جان لے گا کہ کیا اس نے عمل آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑ کے آیا تھا۔ اور جس شخص کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو عنقریب اس سے سوال ہوگا اور وہ فلاح پائے گا۔ سورۃ الانشقاق آیت نمبر 12۔ دوستو، اسلامی فلسفہ حیات 4 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اول، عالم ارواح، دوم، عالم دنیا، سوم، عالم برزخ، چہارم، عالم والا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے روح کو تکلیف فرمایا، پھر اس روح کو جسم عطا کیا، پھر اس جسم کو عالم دنیا میں بھیج دیا۔ ایک مقررہ مدت کے بعد جسم کو روح سے الگ کر لیا اور نیک لوگ علیین اور بد لوگ سجین میں بھیج دیے۔ دوستو، جنت اور دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے ایک پل سے گزرنا پڑتا ہے جسے پل صراط کہتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں پل صراط کے بارے میں بتائیں گے۔ پل صراط کیا ہے؟ یہ کہاں واقع ہے؟ اس کی لمبائی اور چوڑائی کتنی ہے؟ کیا اس پل سے گزرنا آسان ہوگا؟ کیا بے دین اور کفار کو بھی اس پل سے گزرنا پڑے گا؟ اور کیا مسلمان اس سے آسانی سے گزر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پل کیوں بنایا ہے اور اس ہیبت ناک پل کی اہمیت کیا ہے؟ پل صراط ایک ایسا پل ہے جس سے ہر انسان کو قیامت کے دن گزرنا ہوگا۔ 1000 برس کی یہ مسافت کا دن بال سے بریک اور تلوار سے تیز ہوگا۔ اس کے راستے میں جہنم کی آگ ہے جو گناہگاروں کو جلا دے گی۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی میں نیک اعمال کیے انہیں بجلی کی سی تیزی سے اس پل سے گزار دیا جائے گا جو انہیں حوض کوثر کی طرف لے جائے گی جو کہ کثد کی جھیل ہے۔ وہ مسلمان جو فرض نمازیں مثلاً فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور سورۃ فاتحہ ایک ایسی دعا ہے جس میں وہ اپنے رب سے سیدھے راستے کی دعا کرتے ہیں۔ صراط کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بال سے باریک اور تلوار سے تیز اور پانی سے زیادہ نرم ہے۔ اس کی مسافت 1500 سال ہے، 500 سال چڑھائی، 500 سال ہموار اور 500 سال اترائی ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ پل صراط کا بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہونا صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک پھسلنے والا مقام ہوگا، وہاں آکڑیں ہوں گی اور کانٹے جیسے نجد میں ایک کانٹا پایا جاتا ہے جس کا نام سدان ہے، یعنی ٹیڑھے سر والا۔ مومن جب اس سے گزریں گے تو بعض پلک جھپکنے کی طرح، بعض پرندوں کی طرح، بعض تیز گھوڑوں کی طرح اور بعض اونٹوں کی طرح بالکل جہنم سے بچ کر پار ہو جائیں گے، اور بعض کچھ صدمہ اٹھائیں گے اور بعض صدمہ اٹھا کر جہنم میں گر جائیں گے۔ حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر دی ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ پل صراط کے حوالے سے متعدد روایات ملتی ہیں۔ کچھ میں مسافت 3000 سال ہے، جبکہ تاریخ دمشق
میں الفضیل بن ایاز نے یہ روایات نقل کی ہیں کہ پل صراط کا سفر 15,000 سال کی راہ پر ہے، 5,000 سال اوپر چڑھنے کے، 5,000 سال نیچے اترنے کے اور 5,000 سال اس کی پشت پر چڑھنے کے ہیں۔ اس پر سے وہ گزر سکے گا جو خوف خدا کے باعث ناتوا اور کمزور ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس تل کی طرح تیز پل صراط نصب کیا جائے گا اور فرشتے اپنے رب سے پوچھیں گے، اس پل سے کون نجات پائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں اپنی مخلوق میں سے جسے چاہوں گا نجات دوں گا۔ تو فرشتے خوف خدا کے مارے عرض کریں گے، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہم نے تیری عبادت اس طرح سے نہیں کی جس طرح سے عبادت کرنے کا حق تھا۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو دوڑ کر گزر جائیں گے، کچھ لوگ چل کر اور کچھ لوگ رینگتے ہوئے، لیکن کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی ہر شخص اپنے مال کے مطابق اس پل کو عبور کرے گا۔ جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک لمبی حدیث مروی ہے، پل صراط لایا جائے گا اور جہنم کی پشت پر رکھ دیا جائے گا۔ ہم نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پل صراط کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھسلنے اور گرنے کی جگہ، اس پر کانٹے اور آکڑے ہوں گے، ایسے ٹیڑھے کانٹے جو نجد میں ہوتے ہیں، جنہیں صدان کہا جاتا ہے۔ مومن اس میں چشمے زن بجلی کی طرح، ہوا کی طرح، تیز رفتار گھوڑوں اور سواریوں کی طرح گزر جائیں گے۔ ان میں سے بعض ایسے ہوں گے جنہیں خراشیں لگنے کے بعد نجات ملے گی، یا ان کی اعضاء جہنم کی آگ سے جھلسے ہوں گے، اور کوئی شخص گھسٹ کر نکل جائے گا۔ صحیح مسلم میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ تک یہ حدیث پہنچی ہے کہ پل صراط بال سے زیادہ پتلا اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا کہ وہ کبھی گھسٹ کر چل رہا ہے، کبھی گھٹنوں کے پل چل رہا ہے، اتنے میں وہ درود شریف آیا جو وہ مجھ پر پڑھتا تھا، اس نے اسے کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط عبور کر لیا۔ معلوم ہوا کہ درود پاک پڑھنے والے کا پل صراط سے گزرنا آسان کر دیا جائے گا، لہٰذا ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کی پریشانی دور کی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پل صراط پر نور کی دو ایسی شاخیں بنا دے گا جن کی روشنی سے اتنے عالم روشن ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ صدقہ دینا اور بیواؤں کی حاجت روائی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے دنیا میں اچھی طرح صدقہ دیا وہ اس پل صراط سے پار ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، امانت اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کو بھیجا جائے گا تو وہ پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے، وہ ان دونوں کی انتہائی تعظیم ہوگی اور ان دونوں کو پل صراط کے آس پاس کھڑا کر دیا جائے گا۔ ان کی شفاعت پر نجات اور شکایت پر پکڑ ہوگی۔ بلائی کے کاموں پر سفارش، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مسلمان بھائی کی فریاد بادشاہ تک پہنچانے کے لیے یا کسی تنگ دست کو مہلت دلانے کے لیے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دن پل صراط عبور کرنے میں مدد فرمائے گا۔
اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں تاکہ ہم قیامت کے دن پل صراط سے بجلی کی سی تیزی سے گزر سکیں۔ آمین ثم آمین۔